بڑا مسئلہ یہی ہے۔ وہی ایمان جو اصلی چیز تھی، آج ایمان ایک پیراہن ہے، جس طرح سے چاہو اور جب چاہو پہنو، جب چاہو اتارو۔ آج اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جو بھی جن کو اپنی نگاہ میں بلند ہے، باپ دادا کی ریت چلی آ رہی ہے، دنیا میں شعرا ہے، یہ امام ہے، یہ مجتہد ہے، جانتے بوجھتے کہ اللہ کی کتاب کے خلاف انہوں نے کہا ہے، ان کی ابھی تک عزت ہو رہی، وہ رحمت اللہ علیہ ہیں اور ان کا نام جپا جاتا ہے، یہ اپنے مالک کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہے۔ اسی لیے مالک نے فرمایا تمہارا کوئی ایمان ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے جب تک کہ تم ہمارے دشمنوں، ہمارے خلاف بات کہنے والوں سے کفر نہ کرو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ ایمان کی اصلی آزمائش ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہی نہیں مثبت کہ تم اللہ کو اپنا اکیلا مالک مان کر گردن جھکاتے ہو، بلکہ جو خدائی کا دم بھرتے ہیں، سنگھاسن پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دم کے پٹ رہے ہیں، ان کو للکارو، ان کے منہ پر تھوکنے کی کوشش کرو، تب تمہاری وفاداری مالک کے معیار پر پوری اترے گی، ورنہ اس کے بعد وہ آگ ہے کہ جھلسا دے گی، کھالے جیسا جھلس جائے۔ تو یہ نہیں کہ دنیا کی طرف سے موت آ جائے گی، بلکہ بدلنا ہم ضرور دے رہا، ہم نئی نئی کھانے بناتے جائیں گے تاکہ اصلہ کمی نہ آئے تمہارے عذاب میں۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ یونیاں رگڑتے ہوئے پیٹ کی آگ میں چل رہا ہے، بچے بلک رہے ہیں، سر پر چھت میسر نہیں ہے، پریشان منہ ہے، درد آلود پورا بدن ہے، کسی محفل میں جانا چاہے، جیسے حدیث میں آتا ہے رب اشص اکبرا مدفوم بالابواب لوقت مال اللہ لا برا، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں اکبرا غبار آلود بدن ہے، اشعثا بال پریشان ہے، مدفون بالابواب کسی محفل میں جہاں دربار ہوتے ہوئے داخلے کی کوشش کرے، دھکا دے کر ہٹا دیا جائے گا، چہرے پر نگاہ ڈالیے، اپنے کپڑے ملاحظہ فرمائیے، فرمایا اس کا دنیا کے لحاظ، دنیا کے معیار پر اس کی یہ کیفیت ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا عالم یہ ہے، اس کا خلوص اور اس کا ایمان، اللہ کی راہ میں فداکاری کا جذبہ اور عزم اس کے دل کے اندر ایسا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا برا، اگر مالک کو کوئی قسم دے دے، وہ لو اقسم علی اللہ، باللہ نہیں ہے، اگر اللہ کو کوئی قسم دلا دے تو مالک اس کی قسم کی لاج رکھے گا، قسم کو تو قسم میں حادث نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے آج اسی ایمان کے اوپر ساری دنیا کا، جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جو ہر چیز خرابی اور بڑی خالص ایک ایمان۔ اسی لیے جب بھی کوئی آیا ہے اللہ کی طرف سے، سب سے پہلے ایک ہی بات ہے کہ یا قومی عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پہلے اس رشتے کو غلامی کے مالک کے ساتھ استوار کر دیا جائے، اس کے بعد یہ پہلا پتھر ہے اس عمارت کا، انسانی ایمان کا اور زندگی کی۔ کسی پتھر یہ صحیح ہے تو اس کے بعد جو عمارت اٹھے گی، پھر اس کے بعد سریا تک جانے میں بھی کیا شک ہو سکتا ہے، اللہ اسی کو قبول کرے گا، چاہے 10 سال اس کو مہلت ملے یا ایک لمحے کے لیے وہ جیے اور پھر سانس اس کی مار جائے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا غضب جو ہو رہا ہے، مالک کا کھاتے ہیں، اس کی زمین دھرتی پر رونتے ہیں، اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ اس کے دشمنوں کو اپنے سر پر بٹھاتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کی مالا جپتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں کوئی بزرگ مانے جاتے ہیں، وہ اور نظر نیازیں ان کی ہو رہی، پکارے ان کی ہو رہی، کوئی بادشاہ سردار اقتدار والا ہے، اس کے قانون کی بے چونہ چرا خوش دلی کے ساتھ اس کی پیروی ہو رہی ہے، سارا قدر ہے، اور اس قدر کا انجام انتہائی شدید ہے۔ اللہ توبہ کی مجھے توفیق دے اور پروردگار ہر ایک کو توبہ کی توفیق دے، اور اس کے بعد پھر اس موڑ کے آگے جو منزل آتی ہے، بس ایک موت کا موڑ ہے، ایمان اور تقوی کے ساتھ کوئی اگر اس کو پار کر لے تو اس کے بعد پھر منزل ہے، اور منزل کے لیے مالک فرماتا ہے پھر وہ ہے لہم فیہا ما یشاؤون، پھر وہ سرمدی زندگی ہے کہ صرف ان کی مشیت راج کرے گی، ان کی مشیت میں میں بھی مداخلت نہ کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ خالدین ایک دو دن کی بات نہیں بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ ہے، اور بفرض محال کوئی ان کی مشیت میں مداخلت کر دے یا کوئی دل کی آئی پوری نہ ہو تو مالک فرماتا ہے کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ مالک نے جو وعدہ کیا ہے اپنے کو مسئول بنایا ہے۔ بفرض محال کہ کسی کی کوئی خواہش پوری نہ ہو دل میں
کروٹ لے مچل کر رہ جائے تو مالک فرماتا ہے، وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے کہ مالک تو نے وعدہ کیا تھا میری مشیت کے اندر یہ مداخلت۔ تو یہ انداز ہے مالک کا بیان کرنا۔ یہ دو انتہائے ہے اور یہ ایمان سے ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان، جس میں ایمان نہیں اللہ فرماتا ہے میں نے ایمان جس کے اندر صحیح ایمان نہیں ہے اس کے اوپر کچھ فرض نہیں کیا سوائے آپ کے۔ یہ نمازیں ہیں، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ نمازیں تو ہم نے وقت کے لحاظ سے مومنوں کے لیے فرض کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان دعوت تم پر روزہ فرض ہے۔ اور یہ سب آج سمت کے اندر اصلاح کر رہے ہیں، نماز پڑھوا رہے ہیں، روزے رکھوا رہے ہیں، جو اس کے محل نہیں ہے، جن کے اندر پہلے ایمان کی چیزیں تھیں۔ اللہ سے ان کو الگ کرو، قرض پرستیوں سے یہ نظر نیازیں ہو رہی ہیں، پکارے ہو رہی ہیں، میلادیں ہو رہی ہیں، ان سے منع کرو۔ اور یہ مشکل کام ہے، اس میں چوٹیں کھانا پڑتی ہے اور پھر ہمت ور پھیلا لیا کرتے ہیں، زخم شرانہ باد چاٹنا پڑتے ہیں، اور اس امید پر کہ اللہ راضی ہوگا جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین تربیتی یہ تقریر ہے۔ آج امت مسلمہ کو دوبارہ اٹھنے کے لیے احساس دلایا جائے کہ دیکھو آج یہ جو مسلمان ہیں نا، یہ موٹے موٹے تین نظریاتی گروپوں کے اندر گویا بٹے ہوئے ہیں جو میں سمجھا ہوں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ اور انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، کسی کو داتا کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے دیتے ہیں، نظر و نیازیں کرتے ہیں، اور اس جمہوریت کے مشرکانہ نظام میں بھی وہ مبتلا ہے۔ تو اس طرح یعنی اللہ کے علاوہ جو دوسروں کی بندگی ہو رہی ہوتی ہے اس کو کھل کر کرتے ہیں، اور بالکل اس کو عین ایمان سمجھ رہے ہیں، اسلام سمجھ رہے ہیں، اور سب گویا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کتاب کے اوپر ایمان، آخرت پر ایمان، لیکن ساتھ ساتھ شرک، اور اللہ کی وہ بات ان کے اوپر پوری طرح فٹ ہو رہی ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ کہ اکثریت انسانوں کی یعنی جو ایمان لاتی ہے وہ اس طرح لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، یعنی ہوتے مشرک ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اکثریت تعداد انہی کی ہے آج۔ یعنی میرے حساب سے 90% لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ماحول میں ہیں۔ اب کچھ لوگوں کی ذرا آنکھیں کھل بھی رہی ہیں، چونکہ بیچ میں کچھ لوگوں نے جزوی طور پر ایمان عقیدے کی باتیں کی بھی ہیں اور لوگوں کو احساس دلایا بھی ہے، اور لوگ اس کھلے شرک سے یعنی ادھر آئے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا چھوڑ دیا، نظر و نیازیں چھوڑ دیں، واسطے وسیلے تک چھوڑ دیے، اور یعنی اس گندگی سے نکلے ضرور ہیں، لیکن اب مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ نہ ان کے اندر ہے اور نہ ان سے باہر ہے، سمجھ لیجیے۔ یعنی ان کے اندر سے نکل بھی آئے ہیں اور پھر انہی کو اپنا امام بھی مانتے ہیں، انہی کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، اور انہی کے ساتھ دوستیاں، تعلقات، رشتہ داریاں، سب کچھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا گروہ بنا ہے جو یعنی آج اہل حدیث کے نام سے، سلفیوں کے نام سے، حتیٰ کہ دیوبندی بھی کچھ اس کے اندر ہے، مماتی۔ تو اس طرح کا ایک گروہ بنا ہے مسلمانوں کے اندر، یعنی دوغلے ہیں سمجھ لیجیے۔ اب ان کے اندر سے پھر ایک دعوت اٹھی، جو یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس اندھیرے میں صرف ایک شمع روشن ہے، یقین کیجیے۔ انہوں نے احساس دلایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو، یہ اس پر چوٹ ماری کہ تم بے ایمانو، چند دنوں کا یہ معاملہ، اس کے بعد تمہیں وہ آگ لگنے والی ہے کہ بجائے نہ بجھے گی۔ اس طرح کھل کے ان کو دعوت دی، اور دوسرا ان دوسروں کو شرم دلائی کہ تم اللہ کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرنے کا اعلان کرتے ہو، اور پھر اللہ کے جو دشمن گزرے ہیں جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے ان کے ساتھ تمہاری کیا دلی لگاؤ ہے؟ ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو، ان کو اپنا کافرین مانتے ہو، ان کے پیچھے یعنی عقیدت ہے تمہاری، ان کے پیچھے جو براہ راست ان کو پکارتے ہیں ان کو بھی تم مسلمان سمجھتے ہو۔ تو اس طرح کا ایک گروہ جو
یعنی نکلا ہے ان کے اندر سے، ڈاکٹر صاحب کے وہ ساتھی بنے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب تو 1986 میں فوت ہو گئے، دسمبر 1986 میں۔ اس دعوت کو پیچھے چھوڑ کے کتابی شکل میں بھی ہے، 8-10 کتابیں ہیں عقائد کے اوپر ڈاکٹر صاحب کی: فلاح کا راستہ، اللہ کا گھر اور یہ درگاہیں، وسیلے کا شرک، وفات ختم الرسل، ایمان خالص، کس اول کس دوم، عذاب برزخ۔ یہ کتاب، حالانکہ اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے عذاب القبر حق کا ٹائٹل کے اوپر لکھا اور بتایا کہ یہ جو عذاب قبر ہے اس دنیاوی قبر میں نہیں، اس گڑھے میں نہیں ہوتا، یہ اوپر برزخ کا معاملہ ہے، روح یہاں واپس نہیں آتی ہے۔ روح کی واپسی کا عقیدہ یا اسماء موتا یا حیات نبی فی القبر کا عقیدہ یہ بالکل شرک ہے، بلکہ شرک کی جڑ ہے، اس جڑ پر تیشہ چلایا اللہ کے اس بندے نے۔ تو اس انداز سے ان سب کے اکابرین کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا۔ ایمان خالص کے استول کے اندر جتنے یہ گزرے ہیں، صوفی لوگ گزرے ہیں، اور عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی جویری، رابعہ بصری، ابراہیم ادم، یہ سارے جتنے بھی صوفی، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، پھر ان کے آگے خدام ان کو لکھا ہے سب کو، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، علی، سارے ان کے خاتم ہیں۔ ان سب کے اکابرین کے مشرکانہ عقیدے ڈاکٹر صاحب سامنے لائے ہیں۔ تو اس حد تک تو ان اہل حدیثوں نے اور سلفیوں نے کچھ ساتھ دینے کی کوشش کی، لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے ایمان خالص کس دوم لکھی اور ان مولویوں کی باری آئی جن کو علماء کہتے ہیں، تو کہا کہ دیکھو ایک سٹیپ اور آگے اٹھا لو، کہ انہوں نے روح کی واپسی کا عقیدہ پیش کر کے اس قبر کے اندر زندگی ثابت کی ہے، تو اسی وجہ سے تو لوگ پکار رہے ہیں کہ میں اگر نہیں دیکھ رہا ہوں، بابا جی تو مجھے دیکھ رہے ہیں، بابا جی زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یہ عقیدہ احمد بن حنبل کے ذریعے، ابن تیمیہ کے ذریعے، ابن قیم کے ذریعے، ابن حجر عسقلانی کے ذریعے یہی عقیدہ آیا، اور آئے لوگ قبروں کے ساتھ جو چمٹے ہوئے اسی وجہ سے چمٹے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اہل حدیثوں کے اندر کھلبلی مچی، ڈاکٹر اسرار بھی بوریا بستر اٹھا کے بھاگے وہاں ڈاکٹر صاحب کے کلینک سے کہ آپ تو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو بتاؤ اللہ کے بندوں، کسی کو چھوڑتے کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کے خلاف ان کے عقیدے ثابت ہیں، چاہے زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں، تو پھر تمہیں ان کے ساتھ لگاؤ کیسا ہے؟ یہ اصل میں معاملہ ہوا ہے۔ اور آج جو جس طرح یہ بڑے زور شور سے بولتے ہیں، چاہے علی انجینئر ہو، ان کا یہی مسئلہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، وہ ان کی رحمت اللہ علیہ کہتے بس اس نے زن رکھو جی، کیا پتا کسی اور نے ملا دیا ہو، طرح طرح کے ہیلے بانے کرتے، کبھی ڈائریکٹ ان سے جھگڑتا بھی ہے، بریلویوں سے، دیوبندیوں سے، اہل حدیثوں سے بھی کبھی کبھی، لیکن انہی کے کافرین کا دفاع کرتا ہے، انہی کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے۔ یہی انداز تھا ڈاکٹر اسرار کا بھی، مودودی صاحب کا بھی۔ تو اصل میں یہ ہمارا جھگڑا ہے ان کے ساتھ، یہ ہماری لڑائی ہے، اور یہ ایمان کی لڑائی ہے۔ پھر شیطان کا ایسا شدید وار ہوا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے اوپر بھی، آہستہ آہستہ لوگ بیچ میں کچھ نکل جاتے تھے، آتے رہتے تھے، جاتے رہتے تھے، یہ ٹرین چل رہی تھی، کبھی تھوڑے نکلتے تھے، کبھی ایک چھوٹا گروہ، کبھی تھوڑا سا بڑا، لیکن آخر میں آ کے 2017 کے اندر ایک بڑا گروہ محمد حنیف کی زیر نگرانی اس جماعت سے نکل گیا گورا۔ حالانکہ الٹی بات کہتے ہم جماعت ہیں اور جو صحیح عقیدے پر ہے وہ نکل گئے، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ جو صحیح عقیدے پر قائم ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھی، ایمان خالص کے اوپر، کفر بالطاغوت کرنے والے، شرک کو للکارنے والے، وہ تو موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد ذرا تھوڑی رہ گئی ہے۔ باقی ان کی تعداد چونکہ ذرا زیادہ ہے محمد حنیف کے لوگوں کی، تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جماعت شاید وہ ہے، حالانکہ سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آیا ہے۔ محمد حنیف کہتے ہیں کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر انہوں نے یہ لکھ دیا شرک عقیدہ۔ پھر کہتے ہیں انسان کو سجدہ کر سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ دی تھی، زندہ کرنے کی صفت اللہ نے دی تھی، اس طریقے سے اور بھی اس طرح کی نظریات کے اندر ان کی خرابی آ گئی ہے، اور اکثریت انہیں کا ساتھ دے رہی ہے آنکھیں بند کر کے۔ پھر کچھ لوگ محمد حنیف کی وجہ سے علیحدہ ہوئے، اگرچہ عقیدے کا ان کا اختلاف نہیں تھا، لیکن امیر کے صاحب کچھ معاملات میں اختلافات کرتے، ان کی ذہنی انتشار کی وجہ سے، ان کی کچھ نظریاتی کمزوریوں کی وجہ سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے آگے سے ریئیکشن کیا۔ پھر تین گروپ علیحدہ بن گئے۔ ایک بچل گوٹ کا گروپ ہے جو دائیوں کے زیر نگرانی ہے، ایک کھوگرا پار والوں کا ہے جس کے امیر یعقوب علی ہیں، اور ایک یہ ناظم آباد والے جس کے جو امیر ہیں وہ
بظاہر تو ان کے بدر صاحب کے بیٹے عبید الرحمان ہیں، لیکن اصل میں ان کو سرپرستی کرتے ہیں فیاض محمود باجوہ جراباد والے۔ تو یہ ان کے اندر بھی خرابیاں آ گئی ہیں۔ 100% یہ ڈاکٹر صاحب کے ہم عقیدہ اب نہیں رہے ہیں، ان کے اندر بھی خرابیاں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، ایمان خالص کی بات وہی کرے گا، توحید کی بات، ایمان خالص کی بات، رد شرک کی بات، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں لکھی ہے۔ الحمدللہ ہم اس کے اوپر جمے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھی جمے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ پوری زندگی اب اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا ہے۔